السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قدم بقدم قرآن میں سورہ بقرہ کی 88 نمبر آیت ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم اللہ بکفرهم فقلیلا ما یؤمنون۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں اور ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے۔ بے شک ان کے کفر کی بنا پر ان پر خدا کی مار ہے اور یہ بہت کم ایمان لانے والے ہیں، یہ بہت کم ایمان لے آئیں گے۔ یہودیوں کا اس طریقے سے مذاق بنانا اور مذاق بنا کر جواب دینا کہ ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ہمارے دلوں پہ پردے پڑ گئے ہیں، ظاہراً یہ جواب ایسا ہی ہے کہ تمام مشرکین، تمام سرکشوں، جتنے نافرمان تاریخ میں گزرے ہیں، جنہوں نے اپنے نبیوں کی بات نہیں مانی ہے، جنہوں نے الہی تعلیمات کی کوئی اہمیت نہیں سمجھی ہے، ان سب کا یہی رویہ رہا ہے اور وہ مذاق بناتے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے مذاق بناتے تھے، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ہمارے دلوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، ہمارا قصور کیا ہے، ہم تو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ کیوں؟ خود قرآن مجید میں خداوند عالم نے جناب شعیب کی قوم جو تھی تو اس قوم کی زبانی جناب شعیب اللہ کی تبلیغ کر رہے تھے، اللہ کے دین کی تبلیغ کر رہے تھے، لوگوں کو خدا کی طرف بلا رہے تھے، تو وہ سب ان کے جواب میں آ کے کیا کہتے ہیں؟ یا شعیب ما نفقہ، قرآن کی آیت ہے، یا شعیب ما نفقہ، اے شعیب ہمیں تو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے۔ جبکہ ہر زمانے کا نبی اپنی قوم کی زبان میں گفتگو کر رہا ہے، اپنی قوم کی زبان میں پیغام پہنچا رہا ہے اور آسان زبان میں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو ایک سمجھنے کا بہانہ کہ ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، کہ ہم نہیں سمجھیں گے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یا شعیب ما نفقہ، اے شعیب ہماری تو سمجھ میں تمہاری بات ہی نہیں آ رہی ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی آیات کے سامنے کہتے ہیں قلوبنا فی اکنۃ، یہودی اور دوسرے قوم والے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل، یعنی ہمارے دلوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے، زنگ لگے ہوئے ہیں ہمارے دلوں پہ، اور یہ پردہ ایسا ہے کہ مکمل طریقے سے پورے دل کو ہمارے چھاپ لیا، اس نے پورا چھپا لیا ہے، کچھ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ یہ یہودی بھی اس آیت میں اپنے نبی کے سامنے یہی کہہ رہے ہیں، یعنی رسول اللہ ان کو دعوت دے رہے ہیں دین اسلام کی طرف، آؤ، وہ دین اسلام جو تمہارے پاس ہے، سب کچھ ہے، اس کی دعوت دے رہے ہیں، یعنی تم کو یقین ہے، لیکن یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ قلوبنا غلف، ہمارے دلوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لہذا اس آیت سے جو بیان آپ کے سامنے پیش کیا، اس سے جو پیغام مل رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے جتنے رہبر ہیں ان سب نے صرف اللہ کی طرف دعوت دیا ہے، لیکن ہر زمانے میں ان کی قوم والے صرف بہانے لا کر دین سے فرار کرتے رہے ہیں، جس کو قرآن مجید نے یہاں پہ بھی بیان کیا ہے۔ اور دوسرا پیغام جو اس سے واضح طور پر مل رہا ہے کہ تمام بدبختی انسان کا شقی ہونا، بدبخت ہونا، یہ خود انسان کے ہاتھوں میں، اس کا دار و مدار انسان کے اعمال پر ہے، انسان کی فکر کے اوپر ہے، انسان کے عقیدے کے اوپر ہے۔ انسان اپنے ہاتھوں میں اس کی مہار رکھے ہوئے ہے، کمانڈ جو ہے وہ انسان کے ہاتھ میں ہے۔ اگر یہ چاہے تو اپنے اعمال کی بنیاد پر رحمت الہی کا حقدار بن جائے گا، اور اگر یہ چاہے تو کفر اختیار کر کے بہانے لا کر پردے ڈال کر اپنے دلوں پر نہ سمجھنے کا انداز ظاہر کر کے یہ غضب الہی، قہر الہی اور رحمت الہی سے دور ہو کر لعنت کا حقدار بن جائے گا۔ تو کیا خداوند عالم عذاب کر رہا ہے؟ خداوند عالم لعنت کر رہا ہے؟ نہیں، یہ انسان ہے جو نہ سمجھنے کی ایکٹنگ کر کے اپنے دامن کو جھاڑ رہا ہے، اپنے کاندھے پہ کوئی ذمہ داری نہیں لینا چاہ رہا ہے، نتیجے میں اس ناسمجھی کی وجہ سے، یعنی جو بن کے ناسمجھ ہو رہا ہے، خداوند عالم کی لعنت اس کے اوپر
آ رہی ہے، خود کے اوپر ناسمجھی کا، کفر کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے، ضد پر اڑا ہوا ہے، تو اللہ کا قہر، اللہ کی لعنت اس کے اوپر آ رہی ہے۔ کیونکہ اس آیت میں خدا نے یہی تو کہا لعنہم اللہ بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے اس انکار کی وجہ سے خدا نے ان کے اوپر لعنت کیا ہے۔ یعنی واقعہ نہیں بلکہ بن رہے ہیں، اس طریقے سے کر رہے ہیں۔ لہذا ہماری زندگی میں جو ہماری عملی زندگی ہے، ہر قدم پہ ہمارے لیے ایک ہی پیغام ہے کہ ہمیشہ ہمیں اطاعت گزار بن کر زندگی گزارنا چاہیے، ہمیں اطاعت گزار بن کے زندگی گزارنا ہے۔ اگر اطاعت رہے گی تو رحمت پروردگار ہماری زندگی کے ہر قدم پر شامل رہے گی، زندگی کے ہر موڑ پہ۔ اور پھر آپ شک نہ کیجئے، یعنی ہمیں یقین ہونا چاہیے اس بات کا، جب زندگی میں ہر قدم پہ رحمت الہی ہمارے ساتھ ہوگی تو ہمارے اعمال ایسے ہوں گے کہ پھر اس دنیا کے بعد وہ جو ہماری ہمیشہ کی دنیا ہے، آخرت کی دنیا ہے، وہاں پر بھی ہم رحمت الہی سے مالا مال رہیں گے۔ خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں، اپنی رحمتوں کے چھائے میں ہم سب کو محفوظ رکھے، اور اس دنیا میں بھی سعادت مندی اور اس آخرت میں بھی سعادت مندی نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔